الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑوں اربوں درود و سلام۔ آج کی محفل الحمدللہ ثم الحمدللہ دن کے ٹائم میں اور عین اپنے وقت پر روٹین میں دوسرے مہینے میں آئی ہے۔ اس وجہ سے کچھ احباب شادیوں میں مصروف ہیں، کچھ اس کنفیوژن کی وجہ سے آمد میں کمی ہے، تو محفل چاہے 4 بندوں کی ہو، 100 بندوں کی ہو، 1000 بندوں کی ہو، محفل کا سارا دار و مدار انسانوں کی قلبی کیفیت پر ہے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں، اگر جنریٹر چلا دیں۔ اللہ اکبر۔ اگر صاحب ذوق کچھ افراد بھی محفل میں موجود ہوں جو بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہوں، تو ساری کی ساری محفل اجتماعی طور پر وہیں پہ ہوتی ہے جن کی بارگاہ میں محفل پیش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری محفل میں الحمدللہ بڑے سادہ سے انداز سے یہ سارا سلسلہ جاری اور ساری، لیکن اس میں شمولیت کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کی مشہور اور معروف شخصیات حاضری لگواتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں، ان کی دیر سارا یہ تقریباً پروگرام جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آج بھی ہماری محفل میں قرأت کے حوالے سے، قرآن پاک کی محبت کے حوالے سے، حفظ کے حوالے سے، علماء اکرام کی اپنی کاوشوں اور محبت کو پیش کرنے کے حوالے سے، اسی طرح قاری صدیق احمد صاحب جو علاقہ کے نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے بڑے مشہور اور معروف قاری ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے بڑے ذوق اور شوق سے اپنی قرأت کو قائم بھی رکھا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی محبت اور دل کی گہرائیوں سے لگاؤ جو ہے وہ اظہار میں آتا ہے۔ اسی طرح مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خطیب اور عالم دین میاں نصیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح پیر سید طیب حسین شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور نعت خواں حضرات ہیں، آنے والے مہمانان گرامی کم حیثیت کے مالک ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں جن کو سرکار نے اپنی محفل میں آنے کا شرف بخشا ہے، وہ کم حیثیت کے مالک ہیں، وہ سارے بڑے لوگ۔ تو آج کی اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں مائک قاری طیب صاحب کو حوالے کرتا ہوں، اور مائک کوئی بات نہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حضرت صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کلام الہی پیش کرے، اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریر کے حوالے سے وقت کم ملے گا اور نعت خوانی کے حوالے سے وقت پورا ہو جائے گا، تو میں طیب شاہ صاحب کو مائک حوالے کرتا ہوں۔ نحمده نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد
رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خصوصاً بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا حضرت صوفی سید دین محمد چشتی نظامی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ ناو والی شریف، زیب و زینت آستانہ عالیہ ہازا، آپ کی زیر صدارت یہ محفل منعقد پذیر ہے اور یہ ہماری محفل کی دوسری نشست ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس آستانہ پاک سے حاصل کرنے والی، فیض حاصل کرنے والی ہماری باجی انشاءاللہ العزیز 3 یا 4 روز کے بعد حج بیت اللہ اور مدینہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل کریں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا وہاں پر جانا، مناجات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر حاضری دینا قبول و منظور فرمائے، اور ان کے اس مبارک سفر کے اندر اللہ پاک ان کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری صاحب کے میرے استاد محترم فخر القرآن شمس القرآن استاد قاری صدیق احمد ساون صاحب آئیں اور اپنی پررونق آواز سے کلام الہی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے سارے محترم جو کہ اپنے خوبانہ کباب سے کلام الہی سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. مدینہ پاک کے فضائل کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جو شخص مدینہ کے اندر رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر اس طرح جہنم کا ایندھن بنا دے گا کہ جس طرح پانی کے اندر نمک مکس ہو جاتا ہے. اور جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن خوف زدہ کرے گا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص زیارت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے نکلے اور یہ ارادہ کر نکلے، اس کے اوپر آقا علیہ السلام کی شفاعت لازمہ ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ پاک آقا علیہ السلام اس شخص کی شفاعت کریں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کی قبر روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلتے تو آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کو حاضر دیتے اور پھر سلام کا نذرانہ پیش کرتے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پر حاضری دیتے، سلام کا نذرانہ پیش کرتے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے. یہ حضرت عمر کا معمول تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ مدینہ کے افراد آئے. انہوں نے کہا کہ مدینہ پاک کے اندر قحط سالی ہے، سبز و شاداب بہت کم ہے اور جانور بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور آقا علیہ السلام کے روضہ کے سامنے چھت کے اوپر سے ایک ہول ہے، ایک سوراخ ہے، اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا دو اور آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی جگہ حائل کوئی چیز نہ حائل ہو اور اس کو ہٹا دو، بارش ہو جائے گی. صحابہ کرام نے اس طرح کیا اور اس کپڑے کو ہٹا دیا گیا. اتنی بارش ہوئی کہ اس سال کے اندر اتنا سبز پیدا ہوا کہ کسی سال کے اندر اتنی ہریالی نہ پیدا ہو.